السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی جناب علی اس وقت یہ پاکستان میں جناب منگل اور ڈگڈگی کا دن شروع ہو گیا ہے اور میں اس وقت مانچسٹر سے قطر جا رہا ہوں اور قطر سے پھر باکو جاؤں گا، تو وہاں سے بھی آپ کے لیے خبریں ہم آپ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو آج یہ ہے کہ جناب علی تباہیاں مچ گئی ہیں امریکہ اور ایران کی، اور یہ جو تیلی برادران ہیں جن کو تیلی برادران میں کہتا ہوں، جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، وہاں تباہیاں مچ گئی ہیں۔ بالکل ان کے سارے وہ ختم ہو رہے ہیں جناب علی، تیل کے کنوؤں کو آگ لگ گئی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہیں فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے نواز شریف صاحب اور ہمارے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ عطا تارڑ، نواز شریف، محسن نقوی اور فلانا جو ہے وہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ یہ فکرہ سا جی میں نہیں سن سکتا، ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کے ہمراہ شہباز کو ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کے وہ مانتے ہیں نا؟ بہرحال نواز شریف بیچارہ سر نیواں کر کے نال کر رہے، وہ کر ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو ایک صحافی بتا رہا ہے نا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پیچھے دھکیلا گیا، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ ادھر اپنوں کا زیادہ وہ اس میں قصور ہوتا ہے۔ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، سب کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب گئے ہیں۔ اور اب یہ یوتھیے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کیوں گئے ہیں، وہ بھی عطا تارڑ جا سکتا ہے۔ تو نواز شریف بھی ایم این اے ہے اور اس کی حیثیت ہے، اور وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، وفد کے ساتھ وہ جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، اور وہ فوتگی پہ گئے ہیں وہاں پہ۔ عمران تو کسی فوتگی میں جاتا نہیں تھا، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ ان کو ہم تنقید ہی کریں گے۔ تو وہ یہ تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بات تو یہ ایران کی کر رہا تھا کہ ایران کے نے بھی بہت زیادہ ایران میں تباہی ہوئی ہے، اور ایران نے کویت، بحرین، قطر سب کے اوپر بڑے حملے کیے ہیں، اور اس وقت بھی حملے جاری ہیں۔ پتہ نہیں پھر ہماری فلائٹ کا بھی کیا بنے گا، ابھی کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ فلائٹیں موسٹلی کینسل بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک روزہ سوگ منایا گیا ہے آج کا پاکستان میں۔ پاکستان کا برادر ملک ہے جی قطر، تو بہت ہی برادر ملک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ قطر۔ ویسے سر جی برادر ہمارے ملک پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے سب کا قرضہ دینا ہے۔ وہ ایک دفعہ افتخار ٹھاکر نے کہا جی انڈیا جتنا مرضی زور لگا لے، دنیا سے پاکستان کو انڈیا الگ نہیں کر سکتا۔ تو انہیں کہا کیوں؟ کہتے پاکستان نے بندے کا قرضہ دینا ہے، ہر ملک کا قرضہ دینا ہے، وہ پاکستان کو کیسے پیچھے ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہٹا سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے ہیں، ایک اور خبر جی۔ دورے پہ دورے ہو رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ تو محسن نقوی، آپ کو پتہ ہے محسن نقوی نے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے، داخلہ کا مطلب ہوتا ہے اندر کا کام، داخلہ شاید پیچھے ہسٹری دیکھیں نا، داخلہ کو شاید ایک دورہ بھی بیرون ملک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ریکارڈ توڑ دی ہے۔ وزیر خارجہ اس وقت ہیں اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا، اتنے دورے کیے ہیں محسن نقوی نے۔ پھر محسن نقوی وزیر داخلہ بھی ہے، سمجھو وزیر خارجہ کا بھی وہ کر رہا ہے، پھر کرکٹ کے میدان میں بھی یہ آگے ہے۔ تو ملک میں دیکھیں دہشت گردی کتنی ہو رہی ہے نا، تو اس کو بھی تو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہ بھائی اپنا منجی سدھی کرو، کہتے منجی دیو نہ دیو لیکن جوڑے تو سدھے کر لو۔ کیا ضرورت ہے وزیر داخلہ جو ہے وہ باہر کے دورے کرے، اور وزیر خارجہ جو ہمارے ہیں
وہ چینی کا ریٹ بتا رہے ہیں کہ جناب چینی بڑی سستی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. الٹی گنگ ہے. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. تو یہ ساری صورت حال ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو یہ دکھا دوں، یہ اس کا طیارہ بھی آ گیا ہمیں لینے کے لیے. یہ دیکھیں، یہ قطر کا طیارہ بھی آ گیا ہمیں لینے کے لیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایئرپورٹ سے چونکہ بول رہا ہوں نا میں. اچھا جی، تو وہ جناب علی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ترکی 2 دن کے دورے پہ، اور نواز شریف بھی دورے پہ، شہباز شریف بھی دورے پہ، ساری کابینہ دوری ہوئی پئی ہے بالکل ہے جی. وہ کیا ہے جی، دنیا وچ پھرنا ہے. ہاں، دورے تے دورہ کرنا ہے تے وچ دنیا دے پھرنا ہے. تو یہ ساری صورت حال ہے. باقی پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں اور جنگ بھی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے نا وہ کس طریقے سے یہ ختم ہوگی، تو وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. فی الحال تو یہی ہے کہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے اور کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے جی، سب لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے فوج کے خلاف بات کی ہے، اور انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ یہ تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں اور اس میں کوئی وہ شہید ہونے والی، یعنی کہ مطلب یہ تھا، میں الفاظ نہیں اپنے، مطلب یہ تھا کہ اس کو آپ شہید کہتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں، یہ تنخواہ کے لیے بھی لڑتے ہیں. تو میں نے کہا تھا مولانا صاحب 10 لاکھ روپے مجھ سے لو اور اگلے مورچوں میں ذرا تھوڑا سا کرو. لاکھ مہینے کی 10 مہینے کی تنخواہ ہے نا، ذرا لڑ کے دکھاؤ. فوج کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے، آپ نے مرنا ہے. ٹھیک، یہ والی ہے. اور یہاں جو میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب یہ ایک خبر آپ کو یہ بھی دیتے جائیں کہ ایران کی جو تنظیم ہے نا پاسداران انقلاب، اس کو یو کے نے دہشت گرد قرار دے دی ہے. یو کے نے، پہلے یو کے چپ رہا ہے، تو ابھی جب تھوڑی بہت یہ جنگ مزید تیز ہوئی ہے تو یو کے نے جناب ایران والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ جناب دہشت گرد تنظیم ہے. امریکہ نے نہیں کیا تو یو کے والوں نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہی اسٹار کیئر تھا، یہ جو آج کا وزیر اعظم ہے جس نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کا استعفیٰ قبول ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ کب جا رہا ہے اسی وجہ سے، تو اب وہ جناب علی جاتے جاتے یہ اعلانات کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک جی سر. اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہن جو حلیمہ ہے جس نے تحریک شروع کی ہوئی ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کتنے لوگ آتے ہیں آج اس کے منگل والے پروگرام میں، ڈگڈگی والے پروگرام میں. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ نے کہا جی کہ میں جمعرات والے دن قوم سے خطاب کروں گا اور اہم اعلان کروں گا. یہ بھی بڑی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ اس کے کیا اہم اعلان ہو سکتے ہیں. اس کی سر تقریر وہی ہے جو ایسے عمران نہیں کرتا تھا، روزانہ ہی تقریر کرتا تھا. تو ٹرمپ کی تقریریں بھی ایسی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے سر جی. یہ درمیان والی تقریر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی نا، درمیان والی تقریر سمجھتے ہیں نا، وہ والی ہوتی ہے. ٹرمپ کی تقریر ہو یا عمران خان کی ہو، درمیان والی تقریر ہوتی ہے. ٹھیک. یہ مطلب آپ ہی کڈو تسی. ہاں جی، یہ مانچسٹر ایئرپورٹ میں سیکیورٹی وغیرہ ساری کلیئر ہو گئی ہے، تو مانچسٹر ایئرپورٹ آ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے. یہ لیونگ فار دبئی، قطر اینڈ دین باکو. سی یو ان باکو. یہ جی لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ٹرمینل 2. ٹھیک ہے سر جی. یہ آ گیا میرا ایئرپورٹ مانچسٹر، اور میں آپ کو ادھر سے خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں. خدا حافظ یو کے، خدا حافظ. یہ دیکھیں، یہ میرا سامان ہے، یہ بیگ ہے اور میں یہ جا رہا ہوں. اللہ حافظ سب بہن بھائیوں کو جنہوں نے میری خدمت کی ہے، خاطر کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، کھانے کھلائے ہیں، رہائش دی ہے. سب بہن بھائیوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں آئی لو یو.
अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। आज मैं काफ़ी तकरीबन 2 महीने के बाद यूके छोड़ रहा हूँ और यहाँ से मैं कतर जाऊँगा, कतर से बाकू जाऊँगा, फिर कुछ चंद दिन बाकू रहना, फिर पाकिस्तान। तो प्रोफेसर कदूस साहब आप जानते हैं, साल हर साल से जानते हैं, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो कदूस साहब ने मेरी बड़ी मेहमान नवाजी की है, हॉस्पिटलिटी की है, तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, वेलकम। वेलकम। अच्छा, तो ये माशाल्लाह तबलीग का दीन का काम भी करते हैं। तो ये अलविदाई काफ़ी हमारी आ गई है, देखें इत्तफाक से कैमरे के सामने आ गई है सर जी। ये आपकी आइस काफ़ी है और मेरी ये आय हाय बहुत मज़े की काफ़ी है। ये अलविदाई काफ़ी है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं। कदूस भाई आप कोई अच्छी बात, कोई मैसेज कोई करना चाहें पाकिस्तान को? पाकिस्तान माशाल्लाह जी हमारा अपना मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं और पाकिस्तानी खुद अच्छे हैं, इसीलिए पाकिस्तान अच्छा है। और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि सब पाकिस्तानी पॉजिटिव रहें, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे ओवरसीज़ में हो। गुड, बिल्कुल पॉजिटिव। सर्दी गर्मी होती है, आजकल ये आपने देखा ये मौसम कैसा है हमारा इंग्लैंड का, बहुत गर्मी रही 2 हफ्ते। तो अब बजाय ये कहने के कि हम मर गए और 2 हफ्ते की कंप्लेंट्स ख़त्म करें और पाकिस्तान की तरक्की में साथ दें, जो कि पाकिस्तान माशाल्लाह कुछ अरसे से काफ़ी तरक्की की तरफ जा रहा है माशाल्लाह। और बहुत कुछ अल्लाह करे हमारी पाकिस्तान ऐसा किरदार अदा करे कि दुनिया में जो सहूलियत है या कोई और जो फसाद फैला रहे हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आजकल जो पाकिस्तान की स्पीड ऐसे टेक ऑफ की है, उससे आप खुश हैं थोड़े? इंशाल्लाह बड़ी दुआ गो भी हैं, खुश भी हैं और हम भरपूर पाकिस्तान का साथ देते हैं यहाँ पर बैठकर भी। और जो नहीं दे रहे उनसे भी गुजारिश है वो भी साथ दें पाकिस्तान का पॉजिटिवली। और पाकिस्तान के अवाम तो हमेशा से जिंदाबाद है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान। बिल्कुल। चलो कदूस भाई जब लाहौर आएंगे तो हम इनको तो जो है ना वो करेंगे। अब हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि मेरी काफ़ी जो है ये ठंडी हो रही है और कदूस भाई की गर्म हो रही है। यही तो लतीफ़ा सुनाना चाह रहा हूँ सर, आपकी गर्म हो रही है और मेरी ठंडी हो रही है।